آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ قرآن عظیم کی ایک ایسی آیت ہے جس کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر جب بھی مصیبت پریشانی یا اچانک سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس وقت میں گھر کے اندر اس کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ آیت کریمہ پڑھنے سے آپ کو کون سے 10 بڑے بڑے فائدے ہیں وہ ملا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کو پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں آیت کریمہ کے بارے میں۔ اب آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ وہ آیت ہے کہ جس کو آپ نے اکثر و بیشتر گھر کے اندر کبھی تسبیحات پر پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے وہ جو آتے ہیں نا چوئیے، جس کے اندر کٹے میں 25,000 چوئیے ہوتے ہیں، 1.25 مرتبہ جو ختم کرایا جاتا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یہ آیت کریمہ ہوا کرتی ہے، اس کا جو ختم گھر کے اندر ہوا کرتا ہے تو اس سے آپ کو کون سے بڑے بڑے 10 فائدے ہیں وہ ملا کرتے ہیں، انہی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ رکھتا ہوں، اس کے بعد میں پڑھنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1، مصیبت اور پریشانی سے نجات ملا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی مشکل اسی آیت کریمہ کو پڑھنے کی وجہ سے دور فرمائی تھی۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام، جو اللہ کے ایک پیارے رسول ہیں، ان کو جب ایک مچھلی نے نگل لیا تھا تو آپ 40 دن لگاتار مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود تھے۔ وہاں پر آپ نے کیا کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اکیلے انہوں نے 1.25 مرتبہ اس آیت کریمہ کا ورد کیا تھا، اور اللہ رب العزت کو یہ آیت کریمہ اتنی زیادہ پسند آئی تھی کہ اس نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تھا اور اللہ رب العزت نے ان کی مشکل کو آسان فرمایا تھا۔ اسی طرح آج بھی جب انسان اس طرح کی مشکلات میں گر جاتا ہے کہ جہاں سے اس کو کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی، ظاہر بات ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر انسان موجود ہے اور وہ مچھلی بھی سمندر کی تہ میں جا کر کے بیٹھ گئی ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں سے کون سا راستہ اس کو دکھائی دے گا۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت وہ ہے جو قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد صحیح سلامت حضرت یونس علیہ السلام کو نکال سکتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی بھی چیز کرنا مشکل کام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انسان جب اس کو صدق دل کے ساتھ، یعنی سچے دل کے ساتھ آیت کریمہ کو 1.25 مرتبہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی سے بڑی مشکل اس کی حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نمبر 2، دل کا سکون، غم، بے چینی اور اینزائٹی میں راحت ملا کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی کا دل بے چین رہتا ہے یا کوئی غم لگ گیا ہے، ظاہر بات ہے کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یا کسی سے کوئی بچھڑ گیا ہے، اس کا دل بہت ہی زیادہ بے چین ہے، دماغ کے اوپر جو ہے ہر وقت ڈپریشن اور انزائٹی کا خمار رہا کرتا ہے، تو وہ اس کی تلاوت کرنا شروع کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی غم، ڈپریشن اور انزائٹی سے راحت ملا کرتی ہے اور دل کو اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، سمجھ لیں آپ کہ دنیا کے اندر ہر انسان غم، ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے، دل کی بے چینی کو لے کر کے شکار ہے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ہمارے دل کی کیفیت چینج ہو جائے۔ اور دل کی کیفیت کس طرح سے چینج ہو رہی ہے؟ آپ آیت کریمہ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت آپ کے دل کی کیفیت کو چینج کر دے گا۔ نمبر 3، توبہ اور مغفرت کا ذریعہ ہے، اپنی غلطی کا اقرار اور اللہ رب العزت کی تسبیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کلمات کے اندر سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی گئی ہے، اس کے بعد میں اپنے جرموں کا اقرار کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس طرح سے عاجزی اور انکساری کو پسند فرمایا کرتا ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ اور مغفرت کا ذریعہ، یعنی انسان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو۔ نمبر 4، دعا قبول ہونے کی امید ہے اخلاص کے ساتھ پڑھنے پر، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی دعا کے اندر، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شروع میں درود شریف اور آخر میں درود شریف پڑھ لیتا ہے اور بیچ میں اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کی امید ہے، بہت زیادہ اس کے ہائی چانسز ہو جاتے ہیں کہ یہ دعا بہت جلدی قبول ہوگی۔ تو اسی لیے اپنی دعاؤں کے اندر اس آیت کریمہ کو ضرور شامل کیا کریں۔ نمبر 5، روزی کی تنگی میں آسانی ہوا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان کی روزی کی تنگی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
دیکھا ہوگا آپ نے کہ انسان اپنے روزگار کو لے کر کتنا زیادہ پریشان رہا کرتا ہے دور حاضر میں. تو کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اپنی روزی کو لے کر، روزگار کو لے کر پریشان ہے، تو وہ آیت کریمہ کا جو ہے ورد کرنا شروع کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مشکلات حل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور روزی اور تنگی جو ہے، روزی کے اندر جو تنگی ہونا شروع ہو گئی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت اس سے نجات عطا فرمائے گا. نمبر 6، بیماری اور کمزوری میں حوصلہ ملا کرتا ہے، صبر اور توکل بڑا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بیماری کے اندر اگر کسی انسان کو حوصلہ ملنا شروع ہو جائے تو آدھی بیماری یوں ہی ختم ہو جاتی ہے. اور آیت کریمہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کا حوصلہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، صبر اور توکل اللہ رب العزت پر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت دھیرے دھیرے اسے شفا بھی عطا فرما دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے اندر کوئی سخت بیمار ہو جاتا ہے، سخت عليل ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر آیت کریمہ کا ختم کرایا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے جو بیمار شخص ہے اس کے دل کو حوصلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، تسلی ملنا شروع ہو جاتی ہے، صبر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو آدھی پرابلم ویسے ہی سولو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی فائدہ ملا کرتا ہے. نمبر 7، گناہوں سے بچنے کی عادت بن جاتی ہے، نفس پر قابو میں مدد ملا کرتی ہے. اس کا جب انسان بار بار ورد کرتا ہے نا، بار بار جب بھی نماز پڑھ رہا ہے تو دعاؤں کے اندر اس کو شامل کر رہا ہے، بار بار کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا رہتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ انسان کے نفس پر قابو رہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان اپنے جرموں کا اللہ رب العزت کے سامنے اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں ہی گناہ گاروں میں سے تھا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہے، بار بار اس کے سامنے معافی طلب کرتا ہے، تو اس سے اس کی نفس کے اوپر اتنا گہرا اثر پڑتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے نفس کو قابو میں رہنا سکھا دیتا ہے. اس کا نفس جو ہے کنٹرول میں رہنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 8، پریشان خیالات کا خاتمہ ہوا کرتا ہے، ذہنی بوجھ ہلکا ہوتا ہے. پریشان خیالات کون سے ہوتے ہیں؟ کہ آپ ہمیشہ نگیٹیوٹی کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، پوزیٹیوٹی آپ کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، ہمیشہ آپ کی سوچ جو ہے وہ نگیٹیوٹی کے اندر ڈوبی رہتی ہے. الٹے سیدھے خیالات دماغ کے اندر آتے ہیں کہ میں فلاں کام کروں گا تو صاحب کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اور اینڈ یہاں پر ہو جاتی ہے کہ آپ اس کام سے باز آ جاتے ہیں، اس کام کو کرتے ہی نہیں ہیں. ہر کام کو کرنے سے پہلے انسان کے دماغ کے اندر ایک سوچ چل رہی ہوتی ہے نا کہ کروں گا تو کیا ہوگا اور نہیں کروں گا تو کیا ہوگا. تو اس کے اتنے زیادہ نقصانات دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، بھلے ہی وہ کام فائدے کا ہو لیکن اتنے زیادہ نقصانات دکھنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے چلتے انسان وہ کام کرتا ہی نہیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے پریشان خیالات، یعنی ذہن کے اوپر بوجھ کا ہو جانا. ذہن کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے نا، آپ نے کہیں پر 50,000 روپے انویسٹ کیے کسی کام کے لیے، اور آپ کو یہ امید ہے کہ 1 مہینے کے بعد یہ میرا کام جو ہے، یہ میرا بزنس جو ہے چل پڑے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ کا ذہن اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ اس نے آپ کے انویسٹمنٹ کو واپس لانے پر مجبور کر دیا آپ کو. سمجھ رہے ہیں؟ اتنا آپ کو ڈرا دیتا ہے آپ کا ذہن. تو اس طرح کے خیالات سے آپ کو نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے. نمبر 9، اللہ سے قربت ملنا شروع ہو جاتی ہے، بندگی اور انکساری بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت سے قرب جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی وجہ سے. نمبر 10، آخری وقت کی بہتری کی دعا ہے، حسن خاتمہ کی امید ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان پر خاتمے کی امید ہے، کیونکہ جو شخص اس کو کثرت کے ساتھ اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرتا ہے تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کے بہت زیادہ چانس رہتے ہیں. سب سے خطرناک جو ٹائم ہے نا زندگی کا، وہ وہی ہے جب انسان کو موت آنے والی ہوتی ہے. بڑے بڑے نیکوکار کو آ کر شیطان بہکا دیتا ہے اینڈ مومنٹ پہ، لیکن جو شخص آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا. نمبر 11، مشکل فیصلوں میں رہنمائی ملتی ہے اور دل کو اطمینان ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی فیصلہ ایسا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، آپ کر نہیں پا رہے، آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں، تو آپ آیت کریمہ کا ورد کرنا شروع کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی اور دل کو آپ کی اطمینان ملنا شروع ہو جائے گا. آپ یہ اندازہ کریں کہ کوئی فیصلہ آپ کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو رہنمائی مل جائے، تو اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ اس سے بڑی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. وہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ آیت کریمہ پڑھنے کی وجہ سے. تو آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر آیت کریمہ کو ضرور شامل کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوگا اس کے 11 بڑے بڑے فائدے جو آیت کریمہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کو ملا کرتے ہیں.
آئیے میں اب آپ کو بتا رہا ہوں اس کو پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے، اس کے بعد اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا بہترین وقت ہے تہجد کے بعد، سب سے افضل وقت ہے، سمجھ رہے ہیں، سب سے افضل وقت اگر اس کا کوئی ہے تو وہ تہجد کے بعد ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آتا ہے فجر کے بعد، مغرب کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر پریشانی، غم یا مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پریشانی ہو، مصیبت ہو یا غم اچانک سے دل کو کوئی لگ گیا ہو تو ایسے موقعوں پر پڑھی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پر اپنی دعاؤں کے اندر تو آپ کو شامل ہی کرنا ہے، جیسے علماء کرام فرماتے ہیں اول آخر آپ کو دعا کے اندر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ کو آیت کریمہ پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، درود پاک اول آخر 3 مرتبہ پڑھیں، اور آیت کریمہ روزانہ کم از کم 3100 مرتبہ، سمجھ رہے ہیں، 3100 مرتبہ، اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم آپ کو 313 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو میں نے آپ کو 11 بڑے بڑے فائدے بتائے ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھیں اور اپنی دعا پوری یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ جو میں نے پیچھے آپ کو بتائے ہیں 11 بڑے بڑے فائدے وہ بھی آپ کو ضرور ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں بہت سارے لوگوں نے نیت کر لی ہوگی کہ ہم آیت کریمہ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے۔ اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔